محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات ومتهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو ان آیات میں حکم دیا ہے ایمان لانے کا اس چیز پر جو اللہ نے اتاری ہے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسا آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ نے اہل کتاب کی شرارتیں، اہل کتاب کے سوء معتقدات، اہل کتاب کے غلط اقوال اللہ نے پہلی آیات میں ذکر فرمایا کہ یہ اہل کتاب ایسے ہیں کہ یہ ہدایت چھوڑ کے گمراہی کو لے رہے ہیں، اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اہانت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کے دو معنی ہیں. ظاہر میں تو معنی اچھا ہے، لیکن دوسرے معنی کے اندر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کو دعوت دے کہ اے اہل کتاب آمنوا بما نزلنا علی محمد، تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر قرآن جو ہے ایک تو ویسے ہی وہ عظیم کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب نہ پہلے اتری ہے نہ بعد میں اترے گی، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین حضرت نوح علیہ السلام سے چلا، جو شریعت حضرت نوح علیہ السلام سے چلی، تو جیسے جیسے انسانیت بھی ترقی کرتی گئی اسی طرح شریعت کے احکام بھی ترقی کرتے گئے. اب انسانیت بھی اپنے آخری معراج کو پہنچ گئی کہ اب انسانیت کے علوم کی بھی انتہا ہو گئی، تو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ایسی شریعت کامل اور مکمل عطا فرمائی کہ پھر قیامت تک کسی نئی شریعت کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. اور اس میں اللہ کی بڑی کروڑوں حکمتیں ہیں. آپ دیکھیں نا جی، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو بات تھی، اس دور میں کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا دعوت کو اور دین کو پہنچانے کا الا کہ نبی خود جائیں اور پہنچائیں. ایسا 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 اب اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یوں کہ وہ حضور سے 600 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو 600 سال حضور کی ولادت سے قبل اگر آپ دیکھیں تو انسانیت ایسا ایسا ترقی کے معراج پہ چلی جا رہی ہے. اور پھر اللہ کے تو علم میں ہر چیز ہے،
ہمارے علم میں کچھ نہیں ہوتا، ہمارے علوم بھی ناقص، عقول بھی ناقص، اللہ کا علم بھی کامل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے ساری کائنات کے ذرے ذرے کو۔ اب اللہ تو جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ساری دنیا جو ہے مواصلات کی ترقی کے اعتبار سے سمٹ کے ایک بستی بن جائے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا ایسے ہے جیسے آپ کی مٹھی میں، پوری دنیا سے آپ کا جناب ٹیلی ویژن پہ رابطہ ہے، انٹرنیٹ ورک پہ رابطہ ہے، ٹیلی فون سے رابطہ ہے، موبائل سے رابطہ ہے، یعنی ساری دنیا گویا سمٹ کے ایک جگہ بن گئی ہے۔ تو اب جب ساری دنیا ایک بستی بن گئی ہے تو کسی اور نبی کے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کامل مکمل نبی بھی بھیجا اور شریعت بھی بھیجی۔ اب اس کے بعد اس عالم دنیا کی فنا ہے، تو جب اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے تو اب نئی شریعت کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہے۔ اور قرآن اتنی عظیم کامل مکمل کتاب ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن نے ایسے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ آج اتنی ترقی کے باوجود دنیا وہیں آ رہی ہے جو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے خبر دی تھی۔ آج دشمن بھی اس بات کو ماننے پہ تیار ہے کہ قرآن واقعی ایک عظیم کتاب ہے۔ یہ علیحدہ فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا وحی ہے، اللہ نے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ دشمن یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی حضور پاک نے لکھی ہے، لیکن بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں ہر قسم کے موضوع پہ نظر ڈالی گئی ہے اور جامع اور مانع قوانین بیان کر دیے گئے ہیں، اور ایسے قواعد، ایسے اصول، ایسے ضابطے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں کہ قیامت تک اب کسی نئے ضابطے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں نا جی، مثال کے طور پہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی 2 اور 2 4 تھے، اور آج بھی 2 اور 2 4 ہیں۔ 2 اور 2 5 نہیں بن سکتے، یعنی ایک قاعدہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اسی طرح اسلام کے قانون ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، کبھی ان میں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا، کبھی اس میں کسی قسم کا کوئی بڑے سے بڑا مدبر، بڑے سے بڑا مفکر جو ہے کوئی نقص نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے کتاب والو، اے یہود و نصارا، تم ایمان لے آؤ اس کتاب پہ جو ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ظالمو، اللہ کے نبی پر جو ہم نے کتاب اتاری ہے وہ تمہاری کتابوں کی تردید تو نہیں کر رہی، وہ تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اللہ کا قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی تصدیق کرتا ہے، صحائف ابراہیم کی تصدیق کرتا ہے، صحائف موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جب قرآن ہے بھی مصدق، یا تو قرآن تمہارا مکذب ہوتا، یعنی تمہیں تمہاری کتابوں کو جھٹلاتا، پھر تو تمہیں جھگڑے کرنے کی بھی کوئی بات تھی کہ جی ہم نہیں مانتے، ہماری کتابوں کی تکذیب ہو گئی۔ لیکن جب قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو پھر تم کیوں ایمان نہیں لے آتے؟ تو پہلے دعوت ایمان دی گئی اور ساتھ تحدید بھی بیان کر دی گئی کہ اگر تم ایمان نہ لے آئے تو ہم تمہارے چہروں کو بدل ڈالیں گے، ہم تمہارے اوپر مسخ کر ڈالیں گے، جیسے تم نے حق کو مسخ کر ڈالا ہے، جیسے تم نے حق کو بدل دیا ہے، جیسے تم نے صدق کو کذب میں بدل دیا ہے، روشنی کو اندھیروں میں بدل دیا ہے، حق کو باطل میں بدل دیا ہے، ہم بھی تمہارے چہروں کو روشنی کے بجائے اندھیرا کر دیں گے اور بدل ڈالیں گے، ورنہ اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اہل کتاب کو حکم دیا بالایمان کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے اپنے رسول، اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ وہ کتاب ایک عظیم کتاب ہے اور جس کے اندر تمہاری اخبار، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق ہے، تمہارے اندر جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو بشارات ہیں، وَمُتَحَدِّدًا لَهُمْ، اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔
ایمان لے آؤ اس سے پہلے من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها کہ ہم تمہارے چہروں کو الٹ کر دیں گے. بعض علماء نے فرمایا کہ سامنے کے حصے کو پیچھے کر دیں گے اور سامنے کا حصہ جو ہے وہ بالکل سپاٹ ہو جائے گا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے پیچھے سے کچھ نہیں ایسے آگے بھی بند کر دیں گے تاکہ تم دیکھنے سے ظاہری طور پر بھی محروم ہو جاؤ. قال بعضهم من معناه من قبل ان نزل وجوها فتمسوا وردوا الى ادبارها وجعل ابصارهم من ورائهم. بعض علماء فرماتی ہیں کہ تمس کا معنی یہ ہے کہ اب آنکھیں سامنے ہیں یہ بند کر کے پیچھے لگا دی جائیں تو بدل گئی نا. تم نے بھی تو قرآن کو بدلا, تم نے بھی تو تورات کو بدلا, تو اللہ تمہارے چہروں کو بدل دے. ایک ترجمہ جو ہے یہ کیا گیا ہے وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَلَا نَبْقَىٰ لَهَا سَمْعًا وَلَا بَصَرًا وَلَا أَنفًا وَمَعَ ذَلِكَ نَرُدُّهَا إِلَىٰ نَاحِيَةِ الْأَدْبَارِ. اور بعض علماء فرماتی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھیں, تمہارے کان اور تمہارے ناک یہ سب مٹا ڈالیں گے اور ان کو پیچھے بھی کر دیں گے. یعنی ایسے ہوگا جیسے پچھلا حصہ ہے, یعنی جیسے پیچھے سے کچھ نہیں دیکھ سکتے ایسے آگے سے بھی ہم تمہیں ایسا کر ڈالیں گے, ہم تمہیں تمس کر دیں گے. وقال له في ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الآية في وهي من قبل أن نطمس وجوها وتمسوا عن طعمي. ان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے, وہ فرماتی ہیں کہ من قبل ان نطمس وجوها, وہ فرماتی ہیں کہ تمس کا معنی یہ ہے کہ ہم تمہیں اندھا کر دیں گے کہ جیسے تم نے قرآن کی روشنی کو نہیں دیکھا ہم تمہاری ظاہری روشنی بھی چھین لیں گے, کیونکہ تم نے اس روشنی جو اللہ نے نور ایمان کی روشنی, نور نبوت کی روشنی, نور ہدایت کی روشنی قرآن میں رکھی تھی, تم نے اس کا انکار کیا, اس لیے ہم تمہاری ظاہری چھین لیں. اور ہمارے چہرے جو ہیں تمہارے, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں الٹی طرف کر دیں گے, پھر تم الٹا چلا کرو گے. ونجعل لأحدهم عينين من كفاف, اور تمہاری دونوں آنکھیں جو ہیں وہ بھی ہم پیچھے کر دیں گے. وقضا قال قتادہ وادیۃ الاوفی هذا ابلغ في العقوبة بالنقال وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة يهرعون يمشون القهقرى أدبارهم. وهذا كما قال تعالى وعد في قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی سزا ہے, سب سے بڑی ذلت ہے کہ انسان کی آنکھیں الٹی طرف لگا دی جائیں, اب سامنے نہ دیکھ سکے اور الٹا چلے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جیسے تم نے حق کو چھوڑا اور باطل کی طرف لوٹایا, جیسے تم نے چمکتی ہوئی شریعت کو چھوڑ کے گمراہی اختیار کی, اسی طرح اب ہم تمہیں بھی وہ سزا دیں گے کہ سیدھا چلنے کے بجائے الٹا چلو. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت والے دن ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے اور ان کے آگے بھی دیوار ہوگی پیچھے بھی دیوار ہوگی اور وہ بالکل نہیں دیکھ سکیں گے کہ کہاں جائیں. ایاذا مصرسون ضربہ اللہ لهم فی ظلالہم ومن یمن الہدی, یعنی اللہ نے گویا یہ مثال بیان کی کہ جیسے تم نے, قرآن نے فرمایا تھا کہ یشترون الضلالہ, یہ گمراہی کو خریدتی ہیں, ہدایت کو چھوڑتی ہیں, یہ نور کو چھوڑ کے ظلمت اور اندھیروں کو خریدتی ہیں, یہ حق کو چھوڑ کے باطل پہ چلتی ہیں, تو اللہ ان کو سزا بھی ویسی دیں گے. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ قال مجاہد من قبل ان نطمس وجوها یقول عن صراط الحق والضلال بارئ فی الضلال. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ معنی یہ ہے کہ تم نے اگر ہدایت کو چھوڑا تو ہم بھی تمہیں پھر گمراہی میں ڈال دیں گے. انہوں نے کہا معنی یہ ہے کہ تمہیں پیچھے پھر کی طرف لوٹائیں گے, معنی یہ ہے کہ ہم تمہیں ہدایت سے محروم کر دیں گے اور گمراہی میں ڈال دیں گے. قال ابن ابی حاتم رواه ابن عباس بن حسن وهذا قال السدي بن الدارات باریا ونمنعها عن الحق قال نرجع كفارا نردهم قردة. حضرت سدی فرماتی ہیں کہ نرد على ادبارها کا معنی کیا ہے کہ ہم تمہیں حق سے پھیر دیں گے پھر ہم بھی تمہیں گمراہی میں ڈال دیں گے. کیا معنی کہ ہم تمہیں, جب تم ایمان لانے والے تھے کتابوں پر, اب ہم تمہیں کافر بنا دیں گے.
اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہم تمہیں پھر اسی طرح بندر بنا دیں گے جیسے تمہارے آباء و اجداد کو بنایا گیا تھا. قال ابو زید ردهم الى بلاد الشام من ارض الحجاز. اور بعض علماء نے فرمایا کہ فنرد على ادبارها کا کیا معنی, ہم تمہیں مدینے سے حجاز سے نکال کے پھر شام کی طرف پھینک دیں گے, یعنی اس علاقے سے بھی ہم تمہیں محروم کر دیں گے. فقط ذکر ان کعب الاحبار اسلمین سمع هذه الايه. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ کعب الاحبار جو ہیں جب انہوں نے قرآن مقدس کی یہ آیت سنی, یہ یہود میں سے تھے, ان کے بڑے عالم تھے, وہ بھی فوراً ایمان لے آئے. قال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا جابر بن عيسى المغيرة قال ذكرنا عند ابراهيم اسلام كعب فقال اسلم كعب زبان عمر اقبل وهو الى بيت المقدس ومر على المدينة فخرج اليه عمر فقال يا كعب اسلم فقال ألستم تقولون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وأنها قد حملت التوراة. قال فتركه عمر ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلا من أهلها حزينا ويقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها ردها على أدبارها. قال كعب يا رب أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية ثم رجع فادار في اليمن ثم جاء بهم مسلمین. اب اس حدیث میں اس قصے میں حضرت مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ جابر بن عیسیٰ بن المغیرہ سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے پاس بیٹھے تھے اور کعب احبار کے اسلام پہ ہم بحث کر رہے تھے کہ بھی کعب کب اسلام لائے, کیسے اسلام لائے, ان کی اسلام لانے کی وجہ کیا تھی. وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ کعب جو ہیں کعب الاحبار یہ اسلام لائے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں. وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہوئی کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر اس کے زمانے میں کعب آئے اور وہ جانا چاہتے تھے بیت المقدس, اور کعب رہتے کہاں تھے, یمن. یاد رکھیں حضرت کعب الاحبار جو تھے ان کی رہائش تھی صنعاء یمن میں, تو یہ یمن سے آئے اور بیت المقدس جا رہے تھے تو راستے میں مدینہ منورہ تھا. فمر علی المدینہ المنورہ, تو مدینہ منورہ میں بھی آئے. جب مدینہ منورہ میں آئے تو حضرت عمر ان کو ملنے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کعب اسلام لے آؤ, اللہ کا دین قبول کر لو, دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو کعب کہنے لگا کہ بھائی قرآن پاک میں تو ہماری بڑی مذمت آئی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ, اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے تورات میں عمل نہ کیا تو ان کی مثال ایسی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا, جیسے گدھے پر کتابیں لا دی جائیں تو گدھے کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کتابیں دین کی ہیں یا میرے اوپر کوئی بوجھ ہے, اس کے لیے تو ایک بوجھ ہی بوجھ. تو بھائی جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو میں کیسے اسلام میں داخل ہو جاؤں, ہم تو ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے تورات کو اٹھایا, تو اب ہم تو تمہارے نزدیک گدھے سے بھی برے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی لیکن انہوں نے بات نہ مانی. اس کے بعد وہ چلے گئے تو ان کے ایک رشتہ دار تھے کعب الاحبار کے, ان کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ بڑے غمگین ہیں, پریشان ہیں اور بیمار ہیں. تو کعب الاحبار جو تھے ان کی عیادت کے لیے گئے. ان کے بعد جب گئے تو دیکھا کہ وہ بڑے غمگین ہیں, بڑے پریشان ہیں, اور یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها الى ادبارها. تو یہ آیت مبارک بھی وہ تلاوت کر رہے ہیں. تو حضرت کعب الاحبار نے جب قرآن کی یہ آیت سنی تو کہا میرا اللہ میں اسلام لے آیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب میرے اوپر بھی نازل ہو جائے. اللہ کے قرآن کی اس آیت کو سن کر اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا. وجہ یہ تھی, یاد رکھیں کہ وہ لوگ قرآن کی زبان سمجھتے تھے.
ہمارے لوگوں کے لیے مشکلات تو یہ پیدا ہو گئی ہے نا کہ ایک تو ہمارا دین سے تعلق رہا ہی نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور جن کا تعلق ہے جو ہمارے بھائی بیچارے کوئی 1%، کوئی 2% نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی قرآن کا پتہ نہیں۔ اب دیکھیں نا، 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں۔ اب اندازہ کر لیں کہ ان میں کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پہ آتے ہیں، عیدین پہ آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں۔ یہ تو قرآن کے درس یا حدیث کے درس تو لاکھوں میں کسی ایک خوش نصیب کو نصیب ہوتی ہے، یہ تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جو 1% یا آدھا % یا 0 سے بھی نیچے بنے گے، جو لوگ آتے ہیں قرآن سننے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سب کی قبول فرمائے، ان میں کتنے آدمی ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ بھی آج قرآن امام نے مغرب میں جو سورت پڑھی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت کم۔ وجہ یہ تھی، آپ نے دیکھا ہے نا کہ صحابہ میں ایسے لوگ ہیں کہ آئے اور کافر تھے، لیکن قرآن سنا کانپ گئے اور فوراً اسلام۔ وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن سنتے تھے اور قرآن کو سمجھتے تھے۔ جب تک بغض تھا دل و دماغ میں، نہیں توجہ کی تو نہیں کی، لیکن جب قرآن کو سنا، قرآن کو ذرا غور کیا، سمجھا تو پھر فوراً ڈر گئے۔ اسی لیے ضرورت یہ تھی کہ ہر مسلمان کو کم از کم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو لغت عربی اتنی پڑھانا لازمی قرار دے دیا جاتا کہ جس سے کم از کم وہ موٹے موٹے لفظوں کا معنی تو سمجھ سکیں۔ چلو وہ ادیب عربی کے نہ بن سکیں، عربی کے شاعر نہ بن سکیں، عربی لغات کے ماہر نہ بن سکیں، لیکن ہر بندے کو، یا اب جن کو اللہ نے کچھ علم دیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اردو میں، اللہ کا شکر ہے کہ ہندی میں، گجراتی میں، فارسی میں، انگریزی میں، فرینچ میں، ہر زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ علماء کو کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے۔ تو چلو ہر آدمی کم از کم 10 منٹ بھی روزانہ صرف اپنی زبان میں ترجمہ دیکھ لیا کرے، ایک صفحہ پڑھتا رہے، اسی کو بار بار پڑھتے پڑھتے 2 4 6 مہینے میں اسے اتنا اندازہ تو ہو جائے گا کہ میرے سامنے کیا پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے کم از کم 10 منٹ کی قربانی دے، زیادہ نہ دے۔ ہر زبان میں آسان فہم تفسیریں لکھی ہوئی موجود ہیں، ہر زبان میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں۔ اچھا، اب جو باہر کی دنیا ہے، جیسے ابھی ہم باہر سے دورہ کر کے آ رہے ہیں، وہاں ایک اور مشکلات باہر کی دنیا میں، یعنی آپ یورپ میں جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں لوگ ماں سوائے انگریزی زبان کے اور کچھ نہیں جانتے۔ اب ان کے لیے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ قادیانیوں کا جو انگریزی میں ترجمہ ہے وہی ان کو پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اردو کا ترجمہ تو پڑھ نہیں سکتے۔ اب ان کے سامنے صرف انگریزی زبان ہے، اور انگریزی میں وہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کس کا لکھا ہوا؟ جو قادیانی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جو لوگ مرزا کو نبی مانے یا مہدی مانے یا مجدد مانے، جو خود مرتد ہوں، اس کے ترجمے میں کیا ہوگا؟ کتنی زہر بھری ہوئی ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر قرآن کو سمجھ بھی گیا تو مسلمان ہونے کے بعد بھی تو مرزا ہی بن گیا، پھر وہی کافر کا کافر، اسے فائدہ کیا؟ یہ بہت بڑی مشکلات ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے 13 زبانوں میں قرآن کے ترجمے شائع کیے، اب پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ لیکن یہ ایک ملک کا یا ایک جماعت کا کام تو نہیں ہے نا، یہ تو ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ ہر مسلمان ایک درد محسوس کرے، جہاں اس کو غلطی نظر آئے، جہاں اس کا کوئی دوست ہے اردو ترجمہ پڑھ رہا ہے، انگریزی پڑھ رہا ہے، پوچھے کہ بھی کس کا لکھا ہوا ہے۔
اس کے بدلے میں اس کو دوسرا صحیح مہیا کرے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو اور آئندہ وہ کسی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے نامور مسلمان ہوئے، جیسے آپ کا وہ کلے تھا باکسنگ میں جو بہت بڑا نامور آدمی گزرا ہے، وہ مسلمان ہوا، اس نے کفر چھوڑا، لیکن ایک کفر چھوڑ کے دوسرے کفر میں گر گیا۔ وہ احمد علی جا کا مرید بنا جو خود نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ یعنی کفر سے نکلا اور پھر کفر میں آ گیا۔ اس لیے بہرحال یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں جہاں بھی اللہ توفیق دے قرآن کے ترجمے سے، جب تک ہم اللہ کے قرآن سے اور مدنی پاک کے فرمان سے جڑیں گے نہیں نا، اس وقت تک ہدایت نہیں آئے۔ اب دیکھیں نا جی، ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، پارٹی بازی کو دماغ سے نکال دیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک کلمے پڑھنے والے کی حیثیت سے بالکل دماغ سے نکال لیں۔ آپ صرف ایک مسلمان ہیں، ایمان سے کہیں، جو بیچارے قبروں پہ غلاف ڈالتے ہیں، قبروں کو عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں، قبروں پہ سونے کے دروازے لگاتے ہیں، قبروں پہ طواف کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے گر جاتے ہیں، قبروں پہ ہاتھ باندھ کے مدد مانگتے ہیں، ان سے تمام مشکلات کا حل مانگتے ہیں، تو وہ بھی تو اپنے آپ کو گویا دین کے کام میں لگائے ہوئے ہیں نا، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اسلام اسی کا نام ہے۔ اگر اس کو وہ اسلام کے خلاف سمجھے تو کیوں کریں؟ وہ تو کبھی نہ کریں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، جھگڑے میں نہ جائیں، آپ پارٹیوں کو چھوڑیں، آپ بالکل ایک مسلمان کی حالت میں دماغ کو خالی کر کے غور کریں کہ بھی جو لوگ بیچارے 10 دن کالے کپڑے پہن رہے ہیں، اپنے سینوں پہ مار رہے ہیں، چاقو لے کے سر پھاڑ رہے ہیں، مچھلیاں لے کے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں اور انگاروں پہ چل رہے ہیں، اور جناب اس کے بعد آل بیت رسول کا نام لے لے کر مر رہے ہیں، وہ تو بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پہ، وہ تو سمجھتے ہیں کہ دین اسی کا نام ہے۔ اگر وہ اس کو بے دینی سمجھے تو کون کرے؟ اگر اس بات کو وہ سمجھیں کہ بھائی یہ بے دینی والی بات ہے۔ اچھا، جو لوگ بیچارے 11ویں میں عرس میں کلخانی میں صدقات میں اسقات میں مردے کے اوپر کھڑے قرآن کو پھروا رہے ہیں، مردے کو بخشوا رہے ہیں، بیچارے دین سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارا مردہ جہنم سے بچ جائے، عذاب قبر سے بچ جائے، وہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق قرآن سے نہیں جوڑا۔ اگر اللہ کے قرآن سے رشتہ جڑ جاتا نا جی، یہ سارے جھگڑے جو ہے خود بخود ختم ہو جائے۔ اسی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بات یاد رکھنی تھی کہ اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے قرآن، اور قرآن کو پڑھ کے کس نے سمجھایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ بھائی باقی تو سارے ذریعہ ہے نا کہ حضور سے قرآن پڑھا صحابہ نے، انہوں نے پڑھایا تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اسی طرح چلتے 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 ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا، ہم نے آگے پڑھایا، آگے والے پھر اور آگے پڑھائیں گے، یہ تو سارا سلسلہ ہے۔ لیکن اصل دین تو وہی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا اور جس کو پڑھ کے عمل کر کے نمونہ بن کے سمجھا دیا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا، قرآن والے سے جڑ جاتا، تو کسی گمراہی میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کسی مولوی کے جھگڑے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مسجدیں علیحدہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک دوسرے پر بمبارمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک موٹی سی بات تھی کہ ایک آدمی آپ کو کہتا کہ جناب آج ہم نے جانا ہے
اور کسی قبر پہ جا کے ہم نے سجدہ بھی کرنا ہے، طواف بھی کرنا ہے اور قبر والے سے مانگنا بھی ہے، تو اگر آپ کا قرآن سے تعلق ہوتا اور نبی پاک سے تعلق ہوتا تو آپ اس کو ایک لفظ کہہ دیتے کہ بھی مہربانی فرما کے بھئی آپ قرآن والوں کے آگے تو نہ بیٹھیں، اتنا تو اللہ نے بھی آپ کو عقل دیا ہوگا کہ بھئی یہ لوگ جو کتابیں، چھوٹی سی بات تھی، کوئی جھگڑے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کہا جناب ہم نے قبر شریف پہ غلاف ڈالنا ہے، آپ ایک بات کہتے جی قرآن کی کسی آیت میں ہے؟ کہتا نہیں، تو آپ کہتے جی حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ہمارے ماں باپ جان مال بچے سب کچھ قربان ہوں، جن کے راستے کے بغیر نہ دین ملے نہ ایمان ملے نہ جنت ملے نہ آخرت ملے، بھئی حضور نے اپنے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کسی اللہ کے نبی کی مزار پہ جا کے غلاف ڈالا ہے؟ اگر ڈالا ہے جھگڑا ختم، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہے، یہ کوئی لڑائی والا مسئلہ، بلا وجہ لڑیں تو علیحدہ بات ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ میں نے لڑنا ہے، ایک مثال مشہور ہے نا، ایک آدمی کہنے لگا کہ میں گیا سارے دہلی والوں کو میں نے جھوٹا کر دیا، اب وہ پریشان ہو گیا، دہلی میں اتنی لوگ رہتے سارے جھوٹے کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا جس نے جو بات کی میں نہیں مانا، وہ جو بات کہتے تھے میں کہتا تھا نہیں مانتا، تو سب جھوٹے ہو گئے۔ اب اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ اچھا جی چلیں آگے آئیں، سرکار مدینہ کے بعد اب کن کا دور ہے؟ خلفائے راشدین، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، کہ بھئی کیا ان میں سے کسی نے حضور کی مزار پہ ڈالا؟ اہل بیت رسول، سیدہ فاطمہ الزہرا، بیبیاں حضور کی ازواج مطہرات، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایک بات تھی کہ بھئی قرآن میں ہے؟ جی نہیں ہے۔ اچھا بھی قرآن میں نہیں تو فرمان رسول میں ہے؟ جی نہیں ہے۔ اچھا بھی صحابہ نے کہیں کیا ہو، لازمی بات ہے ہم نے نہ سمجھا ہو لیکن صحابہ نے کوئی اب آپ دیکھیں نا جی، آپ طواف کرتے ہیں کتنی چکر لگاتے ہیں؟ 7، کیونکہ حضور نے کتنی چکر لگائے؟ 7۔ کہاں سے شروع کیا اور طواف ختم کہاں فرمایا؟ صفا مروہ جب آپ دوڑتے ہیں تو میرے آقا نے صفا مروہ دوڑنا شروع کہاں سے کیا؟ صفا سے۔ ختم کہاں کی؟ تو یہ بات تو موجود ہے، تو یہ قبر کا سجدے جیسی بات موجود نہیں ہے، یہ دوڑنا موجود ہے، یہ زمزم کا پانی پینا موجود ہے، یہ حجر اسود پہ اشارے کرنے والی بات تو موجود ہے، کوئی مولوی انکار نہیں کرتا، احرام باندھنے والا قصہ بھی موجود ہے، یہ کندھا نکالنے والا بھی موجود ہے، 3 چکروں میں پہلوان کی طرح چلنا بھی موجود ہے، یہ 11ویں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟
میرے مدنی نے مینا میں شیطان کو جو کنکریاں ماری ہیں ایمان سے کہیں وہ موجود ہے حدیث میں کہ نہیں؟ اچھا پہلے دن کتنی ماری ہیں موجود ہے، 11 کو کتنی ماری ہیں موجود ہے، 12 کو کتنی ماری ہیں یہ بات بھی موجود ہے۔ میرے پاک نبی عرفات میں کس دن داخل ہوئے موجود ہے، اس دن کے بھی کس حصے میں داخل ہوئے موجود ہے، ظہر عصر کی نماز کہاں پڑھی موجود ہے، مغرب کی نماز کہاں پڑھی موجود ہے، مزدلفہ میں رات کہاں گزاری موجود ہے۔ یعنی اگر دین ہے تو قرآن حدیث میں موجود ہے، اور اگر موجود نہیں تو سمجھ لو وہ دین بھی نہیں ہے، وہ بعد میں لوگوں نے اپنے عقل سے گھڑا ہے۔ اگر دین ہوتا تو قرآن میں ہوتا، اگر دین ہوتا تو فرمان محمد مصطفیٰ میں ہوتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک چمکتی ہوئی شریعت دے کے جا رہا ہوں، ایک کامل مکمل دین دے کے جا رہا ہوں، جس کے کامل ہونے کا اللہ نے عرفات میں مہر لگا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے دین تم پر کامل کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی جھگڑے کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی۔ کوئی بندہ آپ کو کہتا مثال کے طور پر جی ہم نے شبینہ کرنا ہے، کیا ماننا جی قرآن ختم کریں گے ایک رات میں، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب کبھی ابو بکر نے بھی شبینہ کیا؟ ایک ٹھنڈی سی بات، کبھی عمر عثمان و علی نے بھی شبینہ کیا؟ وہ ہمارا ایمان ہے، اگر میرا مدنی چاہے نا ایک طواف کے چکر میں قرآن ختم کر دے، لیکن کیا حضور نے بھی کبھی پورا قرآن شبینے کے طور پہ پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا ہوگا جی نہیں ہم قرآن ہی پڑھیں گے نا، بھائی قرآن پڑھیں گے تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی تھی، تمہیں 1400 سال کے بعد سمجھ آئی گی۔ اچھا جی تراویح ختم کرنے کے بعد حافظ صاحب کو پیسے دو کہ بھئی یہ قرآن میں ہے، ایک وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے، اپنے نبی مدنی سرکار سے دور ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے دماغ میں جو آیا سب نے اپنی پارٹیاں بنانے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے، نئے نئے لباس ایجاد کیے، نئے نئے انہوں نے قصے ایجاد کیے کہ میرا گروپ بنا رہے، میری پارٹی بنی رہے، میری بات چلتی رہے، دین نبی کا مٹ جائے، رہے نہ رہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کے چکر میں آ گیا، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جی بازار میں 100 ڈاکٹر بیٹھا ہو تو ہر کسی کے پاس مریض پہنچ جاتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ پہنچ جاتے ہیں، کسی کے پاس تھوڑے پہنچ جاتے ہیں۔ جو ڈاکٹر روزانہ 2-3 آدمی مار ڈالے نا دواؤں سے، اس کے بعد بھی دوائی لینے والے چلے جاتے ہیں۔ روٹی تو خدا نے سب کو دینی ہے، اس لیے جو مولوی ایک نیا دین نکال کے بیٹھ جائے انشاءاللہ فکر نہ کرو مرید سب کو مل جائیں گے، ماننے والے سب کو مل جائیں گے، کیونکہ حضور کی امت ماشاءاللہ بہت بڑی ہے اور اتنی سیدھی سادی ہے بیچاری ماشاءاللہ۔ ان کو کعبے کا طواف کراؤ تو تیار ہے، داتا کا کراؤ تو تیار ہے، یہ ہر حال میں زندہ باد ہے۔ باہر تبوت شاہ حسین، اس کو کلمہ پڑھاؤ تو حاضر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا وظیفہ پڑھاؤ، یہ پھر بھی تیار۔ یہ بڑی سیدھی سادی نسل ہے، اللہ کے سیدھے بندے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں آ گئے، اور آگے لوگوں نے ان کو پٹڑیوں سے اتارنا شروع کر دیا۔ اگر تمہیں خود قرآن سے تعلق ہوتا تم کبھی نہ گمراہ، تم کبھی نہ بھٹکتے۔ اگر صرف تمہیں قرآن سمجھ آ جاتا، دیکھا نہیں جی کہ اللہ کے قرآن کے سمجھنے کی بات تھی نا، کہ حضرت عمر نے امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور بات بھی بڑی فائدے کی آپ نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے حکم دیا، فرمایا خبردار لوگوں نے حق المہر بڑھانی شروع کر دی ہے کہ 10,000 20,000 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، فرمایا خبردار حق المہر تم نے بڑھا دی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کوئی غریب اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد میرا حکم ہے کہ جس آدمی نے حضور کی بیویوں سے
حضور کی بیٹیوں سے اپنی حق المہر زیادہ رکھی، عمر ضبط کر لے گا اور بیت المال میں داخل کر دے گا۔ ایمان سے کہیں ان کے آرڈر کرنے میں نیت اچھی تھی بری تھی؟ کہ بھی بچیوں کے رشتے آسانی سے ہو جائیں، حق المہر کم ہوگی تو سب رشتے ہو جائیں گے جلدی سے۔ اب ایک آدمی کہے کہ نہیں میں نے 2 لاکھ حق المہر لینی، 2 لاکھ ہوگا تو کوئی شادی کرے گا؟ حضرت عمر کا فیصلہ بھی اچھا، نیت بھی اچھی، کام بھی اچھا، لیکن وہ قرآن سمجھنے والے لوگ تھے۔ جب حضرت عمر مسجد رسول کے دروازے پہ آئے، ایک بوڑھی عورت، بالکل بڑھیا عورت تھی، اس نے عمر کے دامن کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ ٹھہر جاؤ امیر المومنین۔ ٹھہر گئے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہن شیئا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارا میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے اور تم اس کو طلاق دے رہے ہو اور حق المہر میں قنطار کہتے ہیں ڈھیر سارا سونا دے چکے ہو تو واپس نہ لو۔ تو قرآن جب کہتا ہے حق المہر میں ڈھیر سارا سونا، تو تمہیں کیسے جرت ہو گئی حق المہر پہ پابندی لگانے کی؟ تم نے کیسے پابندی لگائی ہے؟ حضرت عمر وہیں سے واپس آ گئے، کہا لوگوں واپس آؤ۔ دوبارہ ممبر پہ چڑھ گئے، فرمایا الحمدللہ اجائز المدینۃ افقہ من عمر، مدینے کی بڑھیا بھی عمر سے قرآن زیادہ سمجھنے والی ہے۔ بھئی قرآن نہیں روکتا تو میری کیا طاقت ہے؟ میرا آرڈر ختم، جو چاہو بابا اپنی خوشی سے کرو، کوئی زیادہ دے مرضی، کوئی تھوڑی دے مرضی، کوئی 10 ریال دے مرضی، کوئی 1000 دے مرضی، میں نہیں روکتا۔ قرآن آ گیا، عمر کھڑا۔ اب بڑھیا قرآن سمجھنے والی تھی، اگر کوئی ہم سے غلط کام کراتا اور ہم بھی قرآن سمجھنے والے ہوتے تو گریبان مولوی کا پکڑ لیتے کہ نہ پکڑ لیتے کہ مولوی صاحب ٹھہرو، کہاں لکھا ہے؟ کیا مولوی صاحب میں نے قرآن میں یوں پڑھا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے نہیں، تو کہتے نہیں قرآن ہے، قرآن کے بعد نہیں کا کیا مطلب؟ 4 مولویوں کو پکڑتے قرآن کے خلاف، آئندہ کسی کو جرت ہوگی کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولے؟ ہم بھی تو ماشاءاللہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو کہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بھئی مسئلہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بس بزرگوں نے لکھا ہے۔ وہ پتہ نہیں بزرگ کون تھے، آج تک کسی نے پوچھا کہ جناب بزرگوں نے جو لکھا ہے، ہم نے کلمہ بزرگوں کا پڑھا ہے، محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ ہم نے کلمہ کس کے؟ بزرگ ہمارے آنکھوں پر، لیکن بزرگ دین تو نہیں بدل سکتے، اور جو دین بدلے وہ بزرگ کیسے بن سکتا ہے؟ بزرگ تو بنے گا تب جب وہ بنے گا محمد مدنی کا غلام، جب حضور کے قدموں پہ چلے گا پھر ہمارا سر کا تاج بنے گا۔ اگر وہ حضور کے راستے سے ہٹے گا تو دجال ہوگا، کذاب ہوگا، غدار ہوگا، وہ ہمارا بزرگ نہیں بن سکتا۔ ہمارا بزرگ تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے تابع ہے، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں فرمان محمد مصطفیٰ۔ اب اس لیے ہمیشہ دیکھیں کہ کعب الاحبار نے ایک آیت سنی، اللہ نے فرمایا کہ خبردار ایمان لے آؤ ورنہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے، من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ یا اللہ نے فرمایا خبردار تم ایمان نہ لے آئے، تم پہ ہم لعنت کریں گے، ایسی لعنت کے جیسے ہم نے اصحاب سبت پہ کی تھی، یعنی تمہیں انسانوں کے بجائے مسخ کر کے پھر ہم بندر و خنزیر بنا ڈالیں گے۔ اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ جب کعب آبار کہتی ہے میں نے یہ آیت سنی تو میں نے کہا اسلم تو یا ربی، میرا اللہ آپ گواہ ہو جائے میں اسلام لے آتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا یہ عذاب مجھ پہ نازل ہو جائے۔ کیوں؟ قرآن سمجھنے والے کہتے ہیں کہ وہ فوراً مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ پھر وہ واپس آئے، ثم رجع فتح له فی الیمن،
اس کے بعد واپس آئے اپنے گھر میں یمن تو خود بھی اسلام لے آئے تھے. ثم جاء بهم مسلمین، پھر اپنے پورے خاندان کو اسلام میں داخل کر کے مدینہ منورہ میں لے آئے، پھر پورا خاندان بھی اسلام میں آ گیا. وَقَدْ رَوَاهُ ابن ابی حاتم بلفظ آخر من وجہ آخر، انہوں نے بھی یہ واقعہ بیان کیا لیکن اس کے طریقہ دوسرا ہے. فقال حدثنا ابي قال حدثنا ابن فير قال حدثنا امر الواقدي يونس بن حليس النبي ذي سعيد الله الخولاني قال قال ابو مسلم الجريري وعم كعب وكان يلوم في ابتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبعثه اليه ينظر هو قال كعب. اب جناب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا کہ ابو مسلم الجلیلی جو ہے ان کے ساتھ کعب بھی تھے اور وہ ان کو ہمیشہ ملامت کرتے تھے کہ کعب تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، عالم و پڑھے لکھے ہو، تم حضور کی خدمت میں جا کے اسلام کیوں نہیں لے آتے؟ تو وہ اس کو ملامت کیا کرتے تھے. دیکھنے کے لیے آئے کہ وہی ہے. اس کے بعد کالا کعب رکبت حتی اتیت المدینہ، فرماتی ہیں کہ میں آیا مدینہ منورہ میں جب پہنچا فاذا تال یقرأ القرآن، میں نے سنا کہ ایک قرآن پڑھنے والا جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کی یہی آیت تلاوت کر رہا ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها. فرماتی ہیں جب میں نے یہ آیت سنی فبادرت الماء فاغتسلت وانی لا مسمجی مخافتا ان اطمس ثم اسلمت. اب جناب فرماتی ہیں کہ میں جلدی جلدی گیا، پانی ڈھونڈا، پانی ڈھونڈے کے بعد میں نے غسل کیا. کہتی ہیں خدا کا قرآن سننے کے بعد میں اتنا ڈر گیا تھا کہ جب میں غسل کر رہا تھا تو میں ایسے اپنے چہرے کو ہاتھ لگا کے دیکھتا کہ کہیں اللہ نے میرا چہرہ بدل تو نہیں ڈالا، کہیں میں اس عذاب کا شکار تو نہیں ہو گیا. فرماتی ہیں اس کے بعد میں آیا اور جلدی سے میں اسلام میں داخل ہو گیا. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں قولہ تبارک و تعالی او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. اللہ نے فرمایا ہم پہ لعنت کریں گے. یاد رکھو لعنت کا کیا معنی ہے؟ البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، یہ معنی. جب آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو بچے گا کیا؟ پھر تو تباہ و برباد ہو گیا نا. اسی لیے سب سے پہلے شیطان پہ لعنت آئی، اس کے بعد اللہ نے ظالموں پہ لعنت کی، اللہ نے کافروں پہ لعنت کی، اللہ نے جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت کی. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین. اسی طرح شیطان پہ، اسی طریقے پہ جو پہلے بنو اسرائیل میں گزرے ان پہ کیا مانا؟ ان کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. جب دور ہوئے تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ مسخ ہو گئے، کوئی خسف ہو گئے، کوئی عذاب میں آ گئے. اس لیے فرماتے ہیں او لعنہم کما لعنا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یعنی الذین اعتدوا فی سبتهم بالحیلۃ علی الاصطیاد وقد مسخوا قردۃ وخنازیر وسیاتی بسط قصتهم فی سورۃ الاعراف. اللہ نے فرمایا کہ اصحاب السبت، اصحاب السبت کا کیا معنی؟ بنو اسرائیل میں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بھئی ہفتے کے دن شکار نہ کرو. مچھلی کا شکار کرتے تھے تو شکار میں رہ گئے، عبادت ختم، تلاوت ختم، تورات ختم. شکار میں جو پڑ گئے اللہ نے حکم دے دیا کہ بھئی ہفتے کے دن شکار منع ہے. اب خدا بند کریم کی طرف سے امتحان بھی ایسے آیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی دریا پہ آ جاتی کہ مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے اور ہفتے کا دن گزر جاتا تو مچھلی بھی نظر نہ آتی. اب انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ میاں نے ہمیں روک دیا شکار سے، اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے جناب ایک طریقہ یہ بنایا کہ جیسے تم مچھلی گھر بناتے ہو نا، آپ نے دیکھے نا بڑے بڑے دریاؤں پہ مچھلی گھر بنے ہوتے ہیں، ایسے نہریں بنا دیتی ہیں کہ پانی اندر چلا گیا اور مچھلی اندر پھنس گئی پھر واپس نہیں جا سکتی. انہوں نے بھی ایسے ایسے نالے بنا دیے کہ سبت والے دن، ہفتے والے دن جو ہے وہ مچھلی جو اندر آئے تو وہ پھر باہر نہ جا سکے اور اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے. کہتے اللہ نے کہا تھا نا ہفتے کو نہ پکڑو، ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی، ہم نے تو اتوار کو پکڑی. آدمی اپنے عقل سے پھر ہیلے بہانے بناتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے.
تو اب آدمی بندے کو تو بھائی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن خالق اور مالک کو کیسے دھوکہ دے؟ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرے؟ آج کل دیکھو نا کتنے مسلمان ہیں بینکوں سے معاملات کرتے ہیں، جب ان سے پوچھو کہ بھائی یار آپ تو بڑے نمازی ہیں، ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، یہ بینک سے کام کرتے ہو کر؟ نہیں جناب، بینک میں تو سود نہیں ہوتا، بینک میں تو کوئی جناب سود نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب سود تو وہ ہوتا ہے جو بڑے آدمی دیتے تھے غریبوں کو اور ان سے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے، بینک تو غریبوں کو بھی دیتا ہے اور پھر ہم سے لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے، یہ تو تجارت ہے۔ اچھا بھائی اگر ہم ان کو پیسے نہ دیں اور کاغذات معاملوں کریں، وہ تو جی سروس چارجز ہے، جو آخر آپ کا کام کرے گا تو کوئی چارج تو کرے گا نا، آخر وہ سود تو نہیں ہے۔ تو دل کو مطمئن کرنے کے لیے کیسے دھوکے کا شکار ہو گئے کہ بھئی بینک جو سود کا گڑھ ہیں، جو سود کے موجد ہیں، جو سب سے پہلے جن کے موجد یہود ہیں، جنہوں نے یہ سارے سودی کاروبار کی بنیاد رکھی ہے، اور مسلمان خوش ہے کہ نہیں جناب نہیں، میں سودی کاروبار حضرت نہیں کرتا، وہ تو قرآن میں منع جو ہے نا سود وہ اور ہے حضرت، یہ تو اور ہے۔ یعنی قرآن میں جو کتا حرام ہے وہ اس دور کا ہے، اس دور کا تو کتا بھی اور ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا خنزیر حرام ہے، یعنی جو اس زمانے میں تھا، آج جو پالتو ہو اس کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ تو خنزیر اور ہے، وہ تو جنگل والا خنزیر حرام ہوا، پالتو تو نہ ہوا۔ یہی حال تھا بنو اسرائیل کا، انہوں نے بھی اسی طرح اسلام کو بدلا تھا، ہیلے کر کے اللہ کے قوانین کو توڑا تھا۔ جیسے آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ جناب ہیلا کرتے ہیں، جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا اپنے اکاؤنٹ کے پیسے بیوی کے نام منتقل کرا دیے۔ کیوں بھئی ہو جی سال تو گزرے ہی نہیں جناب، ابھی تو 9 مہینے گزرے تھے نا، میرے پاس تو پیسے نہیں رہے، وہ تو میری بیگم نے لے لیے۔ جب پیسے نہیں تو میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ زکوٰۃ تو آئے گی سال گزرنے کے بعد، میرے پیسے تو 9 مہینے کے بعد ٹرانسفر ہو گئے میرے اکاؤنٹ میں، تو جناب دھیلا نہیں، میں زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ اب بیوی کے جب 9 مہینے گزرنے لگے اس نے خاوند کے پاس منتقل کرا دیا، ان کے 9 مہینے پورے ہی نہیں ہوتے، حالانکہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن سود نہیں بنتا، زکوٰۃ نہیں بننے دیتے یہ شریفات۔ ایسے لوگ یہ بھی ہیلے ہیں اسلام کے خلاف۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور ہمارا VIP کلچر جتنا ہے نا وہ سب بیمار ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سب کو بیماری آ جاتی ہے۔ کیا جی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا روزہ نہیں رکھنا۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ جناب میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا جی، دن میں 3 دفعہ گولی کھانی پڑتی ہے، روزہ کیسے رکھوں؟ ٹھیک ہے یہ بھی نکل گیا۔ اچھا بھی تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جناب کیا کہتے ہیں مجھے تو شوگر ہے نا، پانی نہ ملے میں تو مر جاؤں گا۔ 90% ہمارا بڑا آدمی جو ہے 25 شعبان کے بعد انشاءاللہ بیمار ہوتا ہے، اور عید والے دن اچکن پہن کے جناب آ جائیں گے گلے ملنے، السلام عید مبارک ہو مسلمانوں کو، ماشاءاللہ۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈر نہیں آتا کہ بھی تم نے پورا مہینہ خدا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب اس کے بندوں کو بھی مبارکباد دے کے دھوکہ دینے آئے ہوئے ہو۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو یہ تھے اصحاب السبت، تو یہ یاد رکھیں سبت کا دن کن کے لیے ہے؟ یہود کے لیے، اور اتوار نصارہ کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے جو دن اللہ نے اور نبی نے چنا ہے وہ کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ یہی اتنی موٹی بات بھی آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی، اتنی موٹی سی بات ہے۔ خدا کے بندے جمعہ کا دن جو ہے وہ اللہ، اور جی جمعہ کا دن چھٹی کا دن ہی لکھا ہوا نا، اتوار کا لکھا ہوا ہے، تو کیوں اللہ کے قرآن سے ہیلے بناتے ہو؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے، اللہ سمجھ دے۔ اگر جمعہ کی چھٹی نہیں تو پھر اتوار کی بھی نہیں، وہ بھی تو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی۔
دیکھنا کیا ہے کہ قرآن کس پہ اترا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ان سے کس نے پڑھا ہے؟ صدیق و عمر، عثمان و علی نے پڑھا ہے۔ ان کے زمانے میں جو چھٹی جتنی دیر بھی ہوتی تھی وہ اتوار کو ہوتی تھی یا کب ہوتی؟ ایک موٹی سی بات، ایک دو اور دو چار آنے کی بات ہے، لیکن دعا کرو کہ اللہ سمجھنے کی توفیق، اللہ سب کو ہدایت دے۔ ہم تو سب کے لیے ہدایت مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن پہ چلنے کی توفیق دے، اور اگر ہم گناہگار چل نہیں سکتے تو قرآن توڑنے سے بچا، قرآن کے احکام کو بدلنے سے بچا، مخالفت سے بچا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان نہ لے آئے تو تم پر بھی پھر ہم ایسے لعنت کریں گے کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہم نے سبت والوں پہ لعنت کی تھی، اور نتیجہ کیا نکلا تھا کہ ان کو ہم نے قردۃ و خنازیرا، ان کو ہم نے بندر اور خنزیر بنا ڈالا۔ مفسر فرماتے ہیں اس کی تفصیل جو ہے پوری وہ انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں آئے گی۔ وقوله تبارک و تعالی وکان امر اللہ مفعولا، اے اذا امر بامر فانه لا يخالف ولا يوانع، اللہ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے، اللہ جب حکم فرما دیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ثم اخبر تعالی انه لا يغفر ان يشرك به، اللہ نے قرآن میں خبر دی کہ میں ہرگز معاف نہیں کروں گا جو میرا شریک بنائے۔ اے لا یغفر لعبد لقیہ وہو مشرک بہ، جب بندہ اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرنے والا ہے تو اس کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی چاہیں جس کو چاہیں تو معاف فرما دیں من عبادہ۔ وقد وردت احادیث متعلقۃ بهذه الآیۃ الکریمۃ نذکر منها ما تيسر الحدیث الاول۔ قال الامام احمد حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا صدق بن موسیٰ قال حدثنا ابو عمران الجونی عن یزید بن موسیٰ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدواوین عند اللہ ثلاثۃ دیوان لا يعبد الله شيئا ودیوان لا يذكر الله من شيء ودیوان لا يغفر الله واما الدیوان الذي لا يغفر الله الشرك بالله قال الله عز وجل ان الله لا يغفر الشرك به الايه وقال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه واما الديوان الذي لا يقبل الله شيئا وثم لم ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه صلاة فان الله لا يغفر ذلك ان شاء واما الديوان الذي لا يذكر الله من شيئا ظلم العباد بعضهم بعضا قصاص لا محالہ۔ اب اس حدیث پاک میں آیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن 3 دفتر ہوں گے۔ ایک دفتر تو ایسا ہوگا کہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی لا یعبد اللہ شیئا، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوگی، اور ایک دفتر ایسا ہوگا جس میں سے کچھ نہیں چھوٹے گا، اور ایک ایسا دفتر ہوگا ان کے نام لکھے ہوں گے جن کو بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ الدیوان الذی لا یغفر اللہ فالشرک باللہ، ایک رجسٹر ان کا ہوگا جنہوں نے اللہ کی ذات یا صفات میں شرک کیا، اس رجسٹر میں جن کے نام ہیں اللہ فرمائیں گے ان کی بخشش کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جہنم۔ کیونکہ قرآن فیصلہ کر چکا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔